بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 10 سال پہلے میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ مہمانوں کی آمدن کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر کوئی ہر کسی کو اپنا سمجھ کر خوش گپوں میں مصروف۔ شادی کو چاند لگے ہوئے تھے۔ میں بھی والد صاحب کے بعد گھر میں بڑا ہونے کی وجہ سے کاموں میں مصروف تھا۔ ماں جی کے دنیا سے چلے جانے اور والد صاحب کی دوسری شادی کر لینے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی آپس میں بے حد پیار کرتے تھے۔ 11 بجے آپی نے کسی سے کہہ کر مجھے اندر بلوا کر مجھ سے ناشتے کے بارے میں پوچھا اور مجھے پسینے میں شرابور دیکھ کر جب میرا ماتھا صاف کرنے لگی تو شادی کے دن بھی اس کے اندر اپنے لیے ایسے جذبات دیکھ کر میری آنکھوں کا دریا ٹوٹ گیا۔ میری صبر کی زنجیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور میں اپنی بہن سے لپٹ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے جہان کے دکھ سمیٹ کر میری آنکھوں میں آ گئے۔ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، ماں باپ کے بعد تم بھائی لوگ ہمارا سہارا ہوتے ہو۔ ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہوتی ہیں۔ کبھی شوہر سے گڑبڑ ہو بھی جائے تو ہم بہنوں کو تم بھائیوں کی آس ہوتی ہے کہ اگر 2-4 دن رہنا بھی پڑ گیا تو بھائی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی سسرال سے جھگڑا کر کے بہن میکے آ جائے تو بھائیوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی اور بھابھی اس کے بدلے اپنے نند سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور طرح طرح کے طعنے دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی بھی مجھ پر ایسا وقت آ گیا تو مجھے ماں کو یاد کر کے رونے مت دینا۔ تم میری محبت کی لاج رکھ لینا کیونکہ میرا تیرے بغیر اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور میرے آنسو میرا چہرہ تر کیے ہوئے تھے اور میں غور سے آپی کی باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے پاس کھڑی پارلرز گرل بھی آنسو نہ روک سکی تھی۔ یہ سب یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے ہر بھائی نے اپنی ہر بہن کا خیال رکھنا شروع کر دیا تو آج کبھی بھی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی اضافی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور اپنی بہنوں کی جذبات کو سمجھیں۔ کبھی کبھی اکیلے میں ان سے پوچھا کریں کہ تمہارا کیسا حال ہے، تم کمزور کیوں ہو رہی ہو، تم ہمیں ملنے اپنے بھائی کے گھر آنے میں اتنے دن کیوں لگا دیتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی بھی اپنی بہنوں کے دل میں یہ خیال مت آنے دینا کہ ماں باپ مر گئے یا سسرال والوں سے بگڑ گئی تو دنیا میں میرا کون ہوگا جو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔